السلام علیکم۔ آج میرا پاکستان عوام کو ایک میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے اور نون لیگ ہے وہ آپس میں اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو جو مخالف پارٹیز ہیں وہ آپس میں سب اکٹھی ہوں گی، تو اس میں نا کافی لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ادھر اس لڑائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی آپس مطلب لڑائی جھگڑا ہے، اقتدار کی لڑائی جو کچھ بھی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑے، عوام کو کیوں مرواتے ہیں؟ تو عوام کو کسی کی بھی لڑائی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میں یہ کہتا ہوں عمران خان کے ساتھ ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، نہ نون لیگ کے ساتھ ہو، نہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی جماعت کا حصہ نہ بنے۔ عوام مرنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی جس طرح عمران خان کی امپورٹنٹ ہے، زندگی جس طرح نواز شریف کی امپورٹنٹ ہے، جس طرح اور لوگوں کی امپورٹنٹ ہے، اسی طرح بالکل سیم ایسے ہی پورے پاکستانی ایک پاکستانی کی زندگی وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر بلا رہے ہیں عوام کو، تو خان صاحب صرف ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے جب عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سب چور ہے اور میں ان کو پکڑوں گا، تو یہ ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے؟ یہ خان صاحب ہمیں اس بات کا جواب دے کہ یہ پکڑے کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ 3.5 سال 4 سال ہونے والے، 4 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ ایسا کون سا کیس تھا جس کی انویسٹیگیشن 4 سال میں نہیں ہو سکی؟ تو اس میں دو ہی بات ہے، یا تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ بھئی یہ چور ہیں تو چور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہماری عدالتیں کمزور ہیں جو کہ فیصلہ نہیں کر پا رہی، یا پھر ان کی کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب اگر وہ چور نہیں ہے تو پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ، انہوں نے بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کون سا مطلب عوام کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب میں ہوا یہی ہے کہ پاکستان پہ قرضہ بڑھا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، جو پاکستانی روپیز ہے وہ ڈی گریڈ ہوا ہے، اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اور مہنگائی بڑھی ہی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ نہ انٹرسٹ ریٹ زیرو پہ آیا ہے، نہ ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے، اور نہ مہنگائی کم ہوئی ہے، کوئی بھی چیز کم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کہ ٹھیک ہے، ایکسپورٹ وغیرہ بڑھی ہیں، سارا کچھ اچھے کام بھی لوگ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیے ہیں جو بھی کیے، لیکن اوورآل وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ خیر وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ جو بھی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ بات آ رہی ہے لڑائی پہ، تو لڑنے کا کسی کا بھی کسی کو اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہو رہا مطلب کہ خدا کی راہ پہ، کیونکہ ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا رہا ہے بغیر جو آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، کہ آپ بغیر دیکھے چیزوں کو کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو بغیر تحقیق کیے اس کو آگے نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کسی بھی بندے کی بات پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ہمیں کوئی ثبوت واضح طور پہ ثبوت نہیں دیتا۔ اب خان صاحب کو اگر ہے ان سے مسئلہ، تو خان صاحب اتھارٹی میں ہیں، اس کو صحیح طرح سے ان کو انصاف دلوائیں، عدالتیں موجود ہیں اور ہیں، مطلب اگر یہ وہ سچے ہیں تو پھر سارے اداروں کو انوالو کرے اور وہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کو آپ ان کو پکڑیں یا جو کچھ بھی کرے۔ باقی میں پھر اگین آپ کو یہی کہتا ہوں کہ کسی بھی عام عوام کو کسی اپنے لیڈر کے پیچھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے گن لے کے فائٹ کرے اور آپس میں فیصلہ کر لے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ عام عوام ہے وہ کیوں مرے گی؟ ٹھیک ہے، ان کو کوئی مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو بھی وعدہ کر کے آتا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، نواز شریف وغیرہ جو بھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوورآل دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ہیں تو اس میں جو قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، قرضہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈالر کا ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، جو مہنگائی کی مین کاز ہے انٹرسٹ ریٹ، پاکستان کا کبھی بھی نیچے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ ہے اور دوسرے یورپی یونین ہے اور ملک، وہ پاگل تو نہیں ہے انٹرسٹ ریٹ کو زیرو لے کے آئے؟ ہم بھی لے کے آ سکتے تھے، لیکن ہم نے IMF کے کہنے پہ جو ہے اسٹیٹ بینک ہے اس کو فری کر دیا، آزاد کر دیا، اور وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اب وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور مہنگائی کی مین کاز انٹرسٹ ریٹ ہے۔ جو ہماری لوکل چیزیں مہنگی ہوگی وہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہے۔ باقی جو امپورٹ ہے یہ ہے، وہ ڈالر کے ریٹ اگر مہنگا ہوتا تو وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کھانے پینے کی چیزوں سے سستی کر سکتے ہیں نا۔ تو انٹرسٹ ریٹ اس کو زیرو کرنا چاہیے تھا، ہر صورت کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا، اور الٹا ہی IMF کی بات مان کے اور اس کو آزاد کر دیا، فری کر دیا جو اسٹیٹ بینک کو۔ اب وہ اپنی مرضی سے انٹرسٹ دے رہا ہے، جو سود ہے وہ
یہ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے، اس سے بڑی بڑی اکانومی جو ہے، جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ کریش ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلان جنگ نہیں کہا کہ جو سود ہے وہ خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اور یہ چیزوں کا یہ بھی نیکسٹ میں کبھی ہوگا تو بتاؤں گا کہ انٹرسٹ ریٹ کس طرح ہماری زندگیوں پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے۔ اور یہ ساری مہنگائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مین انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ہے، نہ کوئی ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، کوئی چیزیں کنٹرول، ساری چیزیں ان کنٹرول ہے، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آپ کائنڈلی مہربانی کریں، آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہیں سکون سے، ٹھیک ہے، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے تو چیزیں پھر مزید بگڑتی جائیں گی۔ تو آج کے لیے یہی پیغام تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔